آج ہم اینٹو لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری کے انٹروڈکٹری چیپٹر سے کچھ خاص باتوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کتاب پاکستان کی کمپلیکسٹیز، اس کی مشکلات اور ایک عجیب سی جو مضبوطی ہے اس کو ایکسپلور کرتی ہے۔ ہاں بالکل، اور ایک بنیادی خیال جو لیون پیش کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک طرح سے دو رخا ہے، جیسے جینس فیسٹ کہتے ہیں۔ دو رخا ہم مطلب وہی چیزیں جو ملک کی پروگرس میں شاید رکاوٹ ہیں، وہی آپ دیکھیں کسی نہ کسی طرح ایکسٹریمزم جیسی چیزوں کو قابو میں رکھنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ اچھا، یہ تو کافی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ جیسے کتاب میں اسٹیٹ اور سوسائٹی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ہاں، تو لیون کا کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ یعنی جو ریاستی ادارے ہیں وہ کمپیریٹیولی کمزور ہیں، لیکن سوسائٹی وہ بہت مضبوط ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی لائلٹی آپ دیکھیں اسٹیٹ سے زیادہ اپنے خاندان یا برادری سے ہی ہوتی ہے۔ اور اس کا سیاست پر کیا اثر پڑتا ہے پھر؟ بہت گہرا اثر ہے۔ آپ دیکھیں بڑی پولیٹیکل پارٹیز اکثر خاندانی ہیں، جیسے بھٹو خاندان ہے، شریف خاندان ہے۔ لوکل لیول پر بھی سیاستدان اپنی برادری کے سپورٹ سے ہی پاور میں آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ پیٹرنیج یا سرپرستی کا سسٹم چلتا ہے۔ ہاں کہ لوگ اپنے لیڈر سے ڈائریکٹ فائدہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور لیون کرپشن کو بھی اسی لائلٹی سے جوڑتی ہیں کہ یہ صرف پیسے کی بات نہیں، بلکہ اپنے لوگوں کا خیال رکھنے کی ایک پرانی قدر یا روایت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو پیٹرونیج کا سسٹم ہے، یہ ایک طرف تو جو ایلیٹ ہیں، فیوڈلز یا قبائلی سردار، جن کی طاقت صرف زمین نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی لائلٹی ہے، ان کا کنٹرول رکھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہی سسٹم فائدے نیچے تک پہنچا کر امیر اور غریب کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو بھی کچھ حد تک کم کرتا ہے۔ اچھا۔ اور یہی چیز لیون کے مطابق کسی بھی ریڈیکل چینج، چاہے وہ سوشلسٹ انقلاب ہو یا اسلامی انقلاب، اس کے خلاف ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سوسائٹی وہ اپنے طریقے سے ان چیزوں کو ابزارب کر لیتی ہے۔ ہاں، کتاب میں ایک پولیٹیشین کا قول بھی ہے کہ یہ ایک سخت ملک ہے، آپ کو خاندان یا قبیلے کے تعلقات چاہیے ہوتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، بالکل۔ تاکہ مشکل وقت میں کوئی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ یہ بات اسی اسٹرانگ سوسائٹی والی بات کو سپورٹ کرتی ہے۔ لیکن پھر ریاست کیسے چلتی ہے اگر وہ کمزور ہے؟ یلا لیمن نیگوشیٹڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ لے آتی ہیں۔ نیگوشیٹڈ اسٹیٹ؟ ہاں، ریاست قانون یا رولز کے حساب سے نہیں چلتی جیسا ہم عام طور پر سوچتے ہیں، بلکہ پاور اور انفلوئنس کی بنیاد پر مسلسل ایک قسم کی ڈیلنگ یا سودے بازی چلتی رہتی ہے۔ ڈیلنگ کن کے درمیان؟ الگ الگ گروپس اور اسٹیٹ کے اداروں کے بیچ۔ اس کی ایک مثال بھی وہ دیتی ہیں ایک ریٹائرڈ جنرل کے واقعے کی۔ اچھا، کیا مثال ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ ان جنرل کو ایک علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنا تھا۔ یہ ڈاکو ایک بہت پاورفل پولیٹیشین کی زمین پر پناہ لیے ہوئے تھے۔ تو وہ جنرل سیدھا ایکشن نہیں لے سکے، انہیں اس پولیٹیشین سے نیگوشیٹ کرنا پڑا کہ بھائی کچھ ڈاکوؤں کو ہمارے حوالے کر دو۔ سچی؟ ہاں، اور پھر یہ طے ہوا کہ ان میں سے کچھ کو انکاؤنٹر میں مار دیا جائے گا اور کچھ پر کیس چلے گا، اور یہ سب کو پتا تھا کہ وہ بعد میں اپنے انفلوئنس سے شاید بری ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریفارمز کی جو کوششیں ہوئی ہیں ایوب خان، بھٹو، ضیاء، مشرف کے دور میں، وہ بھی اسی سسٹم میں ایک طرح سے ضبط ہو کر رہ گئیں؟ ایگزیکٹلی، لیون یہی کہتی ہیں۔ وہ ریفارمز اوپر سے آتے تھے، لیکن نیچے کا سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ وہ انہیں ایبزارب کر لیتا تھا یا ناکام بنا دیتا تھا۔ تو پھر کون سا ادارہ ہے جو اپنے رولز پر چلتا ہے؟ لیون کہتی ہیں کہ شاید فوج واحد ادارہ ہے جو اپنے لکھے ہوئے رولز پر زیادہ چلتا ہے، اسی لیے وہ اتنا آرگنائزڈ اور پاورفل ہے اور بار بار سیاست میں بھی آ جاتا ہے۔ اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ اسٹیٹ کی طاقت کا نتیجہ ہیں؟ یہ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے۔ لیون کہتی ہیں کہ زیادہ تر وائیولیشنز اسٹیٹ کی طاقت نہیں بلکہ اس کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے؟ کیسے؟ جیسے پولیس کا اپنی ذاتی حیثیت میں پاور ابیوز کرنا، یا لوکل لیول پر برادریوں کا اپنے فیصلے کرنا جیسے غیرت کے نام پر قتل وغیرہ۔ اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ روک نہیں پاتی۔ اتنی ساری مشکلات کے باوجود لیون پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ نہیں مانتی۔
نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بہت واضح طور پر کہتی ہیں کہ پاکستان فیلڈ سٹیٹ نہیں ہے، اس نے بہت کچھ جھیلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی قائم ہے۔ اس میں کامیابی کی پاکٹس بھی ہیں، جیسے موٹر ویز ہیں، کچھ اچھی یونیورسٹیز ہیں، نیوکلیئر پروگرام ہے، ایک پروفیشنل فوج ہے، اس میں ایک عجیب قسم کی ریزیلینس ہے، ایک لچک ہے۔ ایک اور کانٹرڈکشن جو وہ بتاتی ہیں وہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان TTP کو لے کر ہے نا۔ ہاں، یہ بہت بہت اہم پوائنٹ ہے۔ لیون کے مطابق زیادہ تر پاکستانی فوج سمیت افغان طالبان کی جنگ کو ایک جائز مزاحمت سمجھتے ہیں امریکہ کے خلاف۔ اس میں قوم پرستی اور وہ انڈیا والا فیکٹر بھی شامل ہے۔ لیکن TTP کا معاملہ الگ ہے۔ بالکل، جب پاکستانی طالبان نے ریاست کو چیلنج کیا، جیسے سواٹ میں 2009 میں، تو فوج نے ان کے خلاف بہت ڈیسائسو ایکشن لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست اپنے اندر کے خطرے سے ضرور نپٹے گی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ویسٹ کی خاطر افغان طالبان سے لڑے۔ آخر میں لیون مستقبل کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کن چیزوں کو دیکھتی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا خطرہ جس کی وہ نشاندہی کرتی ہیں وہ شاید سیاست یا ایکسٹریمزم نہیں بلکہ ماحولیات سے جڑا ہے، انوائرمنٹ سے۔ انوائرمنٹ؟ ہاں، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور پانی کی شدید کمی۔ پاکستان آلریڈی پانی کی کمی والے ملکوں میں ہے اور اس کا پورا انحصار دریائے سندھ پر ہے۔ لیون اسے "a gamble on the Indus" کہتی ہیں۔ گیمبل آن دی انڈس، اور کلائمیٹ چینج اس کو اور خراب کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ۔ گلیشیئرز پگھلنے سے پہلے شاید پانی بڑھے، لیکن اینڈ میں دریائے سندھ کا فلو بہت بہت کم ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ بن سکتا ہے، اس کی بقا کا مسئلہ، شاید ایکسٹریمزم سے بھی بڑا لانگ ٹرم تھریٹ۔ تو واقعی لگتا ہے پاکستان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں جیسا کتاب کا ٹائٹل کہتا ہے، "A hard country"۔ اس کی بہت سی لیئرز ہیں جو سیدھی سادھی نظر نہیں آتی۔ بالکل، اور لیون کا اشارہ بھی شاید اسی طرف ہے کہ پاکستان کی یہ جو روایتی سوشل سٹرکچر ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ باہر سے آنے والی تبدیلیاں، چاہے وہ ویسٹرن ماڈل کی ہوں یا اسلامی، انہیں ایبزارب کر کے اپنی پرانی رفتار پر ہی چلتا رہے شاید۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پانی جیسے جو نئے چیلنجز ہے وہ اس سسٹم کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ڈسکشن جاری رہنی چاہیے اس پر۔ دوسرے باب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ باب ان تاریخی پہلوؤں کو دیکھتا ہے جو آج کے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اور اس میں ایک ریکرنگ تھیم ہے، بار بار ہونے والی، یہ اسلامسٹ موبلائزیشن، حکومتیں بدلنے کی کوششیں، اور پھر ریاست کی اپنی کمزوری یا وہ خاندانی اثر و رسوخ، مقامی طاقت کے ڈھانچے جو ان کوششوں کو پوری طرح کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ بالکل وہی تو باب شروع ہوتا ہے اس احساس سے کہ اسلام خطرے میں ہے، یعنی 17ویں صدی تک مسلم طاقت کا عروج اور پھر زوال۔ کیا یہی وہ ہسٹوریکل بیگیج ہے جس نے بعد میں بھارت سے برابری کی نفسیات پیدا کی؟ ہاں، کافی حد تک، اور شاید ایک قسم کی مارشل اسپرٹ بھی کہ ہم فاتحین کی نسل سے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو شان و شوکت کے بڑے مراکز تھے نا، جی، دہلی، آگرہ، لکھنؤ، وہ زیادہ تر ہندو اکثریت والے علاقوں میں تھے جو تقسیم کے بعد بھارت میں چلے گئے۔ تو ایک طرح کا آپ کہہ لیں ثقافتی نقصان بھی ہوا۔ مغل دور میں بھی یہ نظر آتا ہے، اکبر کا دین الہی جو نہیں چلا، اور پھر اورنگزیب کی طرف سے زیادہ سختی۔ جی، اور 18ویں صدی سے جب مسلم طاقت کمزور ہوئی تو رد عمل آئے۔ ایک طرف شاہ ولی اللہ جیسے مصلحین تھے جنہوں نے کہا کہ خالص اسلام کی طرف واپس جاؤ، بلکہ مسلح جہاد کی بھی بات کی۔ اچھا۔ اور پھر سید احمد بریلوی نے تو باقاعدہ کوشش بھی کی شمال مغربی علاقوں میں، وہی علاقے جو بعد میں بھی آپ دیکھیں القاعدہ وغیرہ کے لیے پناہ گاہ بنے۔ انہیں وہابی بھی کہا گیا، حالانکہ وہ ٹیکنیکلی شاید درست نہ ہو۔ تو یہ ایک مذہبی مزاحمت کی لہر تھی۔ جی، لیکن دوسری طرف سر سید احمد خان تھے جو بالکل مختلف بات کر رہے تھے۔ بالکل الٹ، وہ کہہ رہے تھے مغربی تعلیم حاصل کرو، انگریزوں سے تعاون کرو تاکہ مسلمان آگے بڑھیں۔ علی گڑھ کالج اسی سوچ کا نتیجہ تھا۔ اور سر سید نے ہی وہ دو قومی نظریے کی بات بھی کی 1888 میں۔ نہ، وہ مشکل ہوگا۔ جناح نے بعد میں اسی کو بنیاد بنایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو مسلمانوں پر زیادہ سختی ہوئی نا؟ جی، انہیں خاص طور پر ذمہ دار سمجھا گیا۔
انتظامی زبان فارسی سے انگریزی ہو گئی، ہندوؤں کو تعلیم، سول سروس میں زیادہ مواقع ملنے لگے۔ اور جب نمائندہ ادارے بنے تو مسلمانوں کی عددی کمزوریوں اور زیادہ واضح ہو گئی۔ اسی پس منظر میں پھر 1906 میں مسلم لیگ بنی، مسلم مفادات کے تحفظ کے لیے۔ لیکن ایک اور بڑی تحریک تھی خلافت موومنٹ۔ ہاں، 1919 سے 1924 تک وہ تو زیادہ مذہبی اور ریڈیکل تھی اور کانگریس کے ساتھ بھی تھی۔ جی، اس نے پان اسلامک جذبات کو بہت ابھارا، برطانوی راج کے خلاف۔ جنا البتہ اس مذہبی جوش و خروش سے تھوڑا دور ہی رہے۔ پاکستان کا خیال تو کافی بعد میں آیا۔ کہتے ہیں 1937 کے انتخابات کے بعد جناح کو لگا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اقتدار نہیں ملے گا۔ جی، کانگریس کی حکومتوں کے تجربے نے انہیں مایوس کیا۔ پھر 1940 میں قرارداد لاہور آئی۔ حالانکہ کچھ مورخین جیسے عائشہ جلال کہتی ہیں کہ شاید جناح اسے ایک بارگننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، کس لیے؟ تاکہ کانگریس ایک ڈھیلے ڈھالے غیر مرکزی ہندوستان پر مان جائے جس میں مسلم اکثریتی صوبوں کو زیادہ خود مختاری ہو، مگر کانگریس نہیں مانی۔ اور پھر 1947 میں تقسیم ہو گئی اور جناح کو وہ موت ایٹن پاکستان ملا۔ جی، اور جناح تو شاید ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے، لیکن گلیوں میں نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر مشرقی اور مغربی پاکستان کا جوڑ وہ جغرافیائی طور پر، ثقافتی طور پر کتنا مشکل تھا، جو آخرکار 1971 میں ٹوٹ گیا۔ بنگالی زبان کا مسئلہ، معاشی ناہمواری۔ اور پھر 1970 کے الیکشن کے نتائج کو مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے قبول نہیں کیا۔ فوجی آپریشن ہوا، جنگ ہوئی اور بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان کے شروع کے سالوں میں مشکلات کے باوجود ایک امید تو تھی، لیکن جناح اور پھر لیاقت علی خان کی وفات کے بعد مسلم لیگ بکھر گئی۔ ہاں، بھارت میں جیسے نہرو اور کانگریس نے ایک تسلسل دیا، وہ پاکستان میں نہیں ہو سکا۔ کوئی مضبوط سیاسی جماعت جڑ نہیں پکڑ سکی۔ مہاجر اشرافیہ کا غلبہ رہا، اردو کو قومی زبان بنانے پر بھی تنازعات کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تبدیلی کی بڑی کوششیں۔ 4 بڑے نام آتے ہیں: ایوب خان، پھر بھٹو، ضیاء الحق اور پرویز مشرف۔ ان میں ایوب اور مشرف ایک طرح سے سر سید کی روایت والے سیکولر ریفارمر تھے، اور بھٹو سوشلسٹ قوم پرست، جبکہ ضیاء اسلامسٹ۔ جی، ایوب نے صنعتی ترقی پر زور دیا، انفراسٹرکچر بنایا، زرعی اصلاحات کیں، بنیادی جمہوریت لائے، مگر آخر میں انہیں بھی روایتی اشرافیہ کا سہارا لینا پڑا۔ بھٹو نے صنعت قومیہ لے لی جو معاشی طور پر تباہ کن ثابت ہوا۔ زرعی اصلاحات بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوئیں اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے بجائے ریاستی جبر جیسے FSF کا استعمال، جس کا انجام پھر پھانسی ہوا۔ ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کی کوشش کی، لیکن وہ زیادہ تر سطحی رہی، معاشرے کو بنیادی طور پر نہیں بدل سکی، بلکہ فرقہ واریت بڑھی۔ ہاں، لیکن ان کے دور میں مسلم لیگ نون بنی۔ جی، وہ ایک اہم پولیٹیکل آؤٹ کم تھا۔ پھر مشرف آئے، روشن خیال، اعتدال پسندی کے نعرے کے ساتھ۔ میڈیا کو کافی آزادی ملی، مقامی حکومتوں کو اختیارات دیے۔ لیکن انہیں بھی آخر میں سیاسی حمایت کے لیے پرانے سیاستدانوں کی ضرورت پڑی اور معاشی ترقی بھی پائیدار نہیں رہی۔ ایک اور مستقل مسئلہ رہا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا اتار چڑھاؤ، اور اس کی وجہ سے ملک میں ایک گہری اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بھی ہے۔ خاص طور پر 89 کے بعد جب افغان جہاد ختم ہوا، پاکستان پر پابندیاں لگیں، پھر بھارت سے امریکہ کی قربت بڑھی، افغانستان، عراق پر حملے، وہ اسلام خطرے میں ہے والا بیانیہ اور مضبوط ہوا۔ جی، اور یہ کہ امریکہ پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے۔ 9/11 کے بارے میں کنسپریسی تھیوریز بھی بہت عام ہیں۔ آخر میں ضیاء کے بعد جو 2 بڑی پارٹیاں سامنے آئیں، PPP اور مسلم لیگ نون، وہ بھی تو کوئی بنیادی اصلاحات یا اچھی گورننس لانے میں ناکامی نظر آتی ہیں۔ ہاں، دونوں جماعتیں زیادہ تر خاندانی سیاست پر چلتی ہیں اور مقامی طاقت کے ڈھانچوں، الیکٹیبلز اور پیٹرنیج کے نظام پر انحصار کرتی ہیں۔ تو یہ باب ایک طرح سے پاکستان کی تاریخ میں ان کوششوں اور ناکامیوں کا ایک پیچیدہ چکر دکھاتا ہے۔ اصلاح کی کوششیں ہوتی ہیں مگر وہ معاشرے کی گہری ساختوں سے ٹکرا کر رہ جاتی ہیں۔ اور سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا مستقبل میں ریاست اور معاشرے کی یہ کشمکش، یہ جدوجہد کوئی نیا رخ لے گی یا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ چیپٹر 3 ہے جسٹس۔ اچھا، اس میں ایک کسان ہے مومنٹ ایجنسی کے تزمیر خان۔ وہ کہتے ہیں کہ جی طالبان کا انصاف وہ ریاستی عدالتوں سے بہتر ہے، تیز ہے، مفت ہے،
جبکہ کورٹس پولیس وہ تو پیسے لے کر بھی کچھ نہیں کرتے. کیا یہ عام سوچ ہے وہاں؟ جی بالکل، اور کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ یہ صرف کسی ایک کسان کی رائے نہیں ہے. وہاں کے جو لوکل ایلیٹ ہیں، ملک ہیں، حتیٰ کہ کچھ ملا بھی وہ بھی مانتے ہیں. اگرچہ وہ طالبان کے طریقوں کی سختی پر، مثلا کوئی سزا دینے کا طریقہ ہے، اس پر شرعی اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں. اچھا. جی، لیکن جو اسٹیٹ سسٹم ہے اس سے نفرت کہ بھئی انصاف صرف امیر یا با اثر کو ملتا ہے، یہ بہت عام ہے. تو کیا لوگ صرف بیچارے وکٹم ہیں اس سسٹم کے؟ کتاب تو کہتی ہے کہ نہیں، انصاف یہاں خود ایک طرح کی سیاست ہے. ہر کوئی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. طاقت، پیسہ، اثر و رسوخ، رشتہ داری، یہ سب بہت میٹر کرتا ہے. بالکل بالکل، اور اس میں پھر وہ لیگیسی بھی ہے جو برٹش دور سے ملی ہے. ایک پیچیدہ نظام، بہت سست رفتار، مہنگا. عوام کی اکثریت کو تو یہ اپنا لگتا ہی نہیں ہے. صحیح. تو اس کے مقابلے میں پھر لوکل روایات ہیں، رواج یا پھر شریعت، ان کی کشش ہے. اور لوگ اکثر آپ دیکھیں گے ان تینوں سسٹمز کے بیچ میں، یعنی ریاست، شریعت، رواج، اپنی ضرورت کے مطابق موو کرتے ہیں. یہ رواج یا جسے کسٹمری لا کہتے ہیں، یہ غیر تحریری ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، مگر لگتا ہے بہت مضبوط ہے. ہاں، بہت مضبوط ہے. اس کا مقصد اکثر سزا دینا نہیں ہوتا، بلکہ صلح کروانا، امن قائم کرنا، اور جو کلیکٹیو آنر ہے، عزت یا غیرت، اس کو بحال کرنا ہوتا ہے. یہاں پھر جرگہ یا پنچایت کا رول آتا ہے. اچھا. وہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ فیصلے بھی لوکل پاور ڈائنامکس اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں. ہمیشہ منصفانہ ہوں ضروری نہیں، خاص طور پر کمزور طبقات کے لیے یا خواتین کے لیے. اور پولیس کا کیا کردار ہے اس سارے سیناریو میں؟ کتاب کے مطابق تو پولیس بھی اکثر اسی نیگوشیٹڈ اسٹیٹ کا حصہ ہے. مطلب ایک ایسا سسٹم جہاں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اپنی طاقت کو لوکل پاورز اور روایات کے ساتھ ملا کر کمپرومائز کر کے استعمال کرتے ہیں. جیسے لارکانہ کے ایک پولیس چیف کا حوالہ ہے کہ بھئی قبائلی جھگڑے نمٹانے کے لیے آخر میں جرگے کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے. ویسے بھی پولیس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ٹریننگ کی کمی ہے، پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ہے، اور تفتیش میں تشدد وہ تو ایک معمول سمجھا جاتا ہے. اور عدالتیں وہاں کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا سست روی. کراچی کی عدالتوں میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں. وہ مشہور کہاوت ہے نا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. جی ہاں، تاخیر اور کرپشن یہ بہت بڑے مسائل ہیں. اور پھر نظام زیادہ تر انگریزی میں چلتا ہے. عوام کی اکثریت تو سمجھتی نہیں، اور سچ پوچھیں تو بہت سے وکلا اور ججز کی اپنی انگریزی بھی وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. اسی بیک گراؤنڈ میں وہ لائرز موومنٹ جو تھی، وکلا تحریک، اسے ایک امید کے طور پر دیکھا گیا. عدلیہ کی آزادی کا نعرہ تھا. لیکن کیا اس سے کوئی حقیقی تبدیلی آئی نظام میں؟ کتاب اس پر سوال اٹھاتی ہے. دیکھیں، ماضی میں تو ہر حکومت عدلیہ پر اثر انداز ہوتی رہی ہے. یہ تحریک بھی سیاسی اتحاد سے خالی نہیں تھی، خاص طور پر PMLN کے ساتھ. اچھا. اور خود تحریک میں شامل بہت سے وکلا کے اپنے خیالات کافی قدامت پسند تھے. اصل جو نظام کی اصلاح تھی، کیس جلدی نمٹانا، کرپشن کم کرنا، اس پر فوکس کم رہا. تو عدالتی نظام کی یہ کمزوری، عوام کا عدم اعتماد، اس نے یقیناً دوسری چیزوں کے لیے جگہ بنائی ہے، جیسے آپ نے کہا رواج اور پھر مذہب. تو اب چیپٹر 4 پر آتے ہیں، ریلیجن. پاکستان میں اسلام اور سیاست کا تعلق. ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ اسلامسٹ پارٹیاں اتنی کامیاب کیوں نہیں ہوئیں جتنی شاید دوسرے مسلم ممالک میں؟ جی، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستانی اسلام خود بہت ڈائیورس ہے. اکثریت بریلوی مکتبہ فکر سے ہے جو صوفی ازم، بزرگوں، مزاروں پر بہت یقین رکھتے ہیں. یہ دیوبندی اور اہل حدیث کی جو سخت گیر ریفارمسٹ سوچ ہے اس سے کافی مختلف ہے. جماعت اسلامی یا JUI جیسی پارٹیاں زیادہ تر دیوبندی یا اہل حدیث فکر سے نکلی ہیں. یہ شہری علاقوں میں زیادہ منظم ہے، لیکن عوامی مقبولیت میں بریلوی روایت کی جڑیں گہری ہیں. تو مزاروں اور پیروں کا کیا کردار ہے سیاست میں؟ بہت گہرا کردار ہے. کتاب کے مطابق یہ تو جنوبی ایشیا میں اسلام کے پھیلاؤ کی بنیاد ہے. پیر خاندان یعنی سجادہ نشین وہ صرف روحانی پیشوا نہیں، اکثر بڑے زمیندار بھی ہیں، اور سیاست میں ان کا بہت اثر ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں PPP میں بڑے بڑے نام، گیلانی، قریشی، فہیم، یہ انہی خاندانوں سے ہیں.
یہ خاندان سنی شیعہ فرق کو کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں، لیکن یہی طاقت پھر انہیں ماڈرن ریفارمز یا جمہوریت کی راہ میں ایک رکاوٹ بھی بناتی ہے۔ اور جماعت اسلامی وہ تو بڑی منظم نظریاتی جماعت لگتی ہے۔ جی، جماعت اسلامی بالکل ایک منظم کیڈر بیسڈ جماعت ہے، مودودی صاحب کی فکر پر مبنی ہے۔ سماجی انصاف، کرپشن کا خاتمہ، فیوڈلزم کی مخالفت، یہ سب ان کے نعرے ہیں۔ پارٹی کے اندر جمہوریت بھی ہے جو باقی پارٹیوں میں کم نظر آتی ہے، ٹھیک، لیکن کتاب کہتی ہے کہ ان کا انداز، ان کی فکر، وہ زیادہ تر شہری مڈل کلاس تک محدود رہی ہے۔ وہ وسیع عوامی حمایت حاصل نہیں کر پائے، اور پھر تشدد اور طالبان جیسے گروپس پر ان کا موقف بھی وہ تھوڑا مبہم رہا ہے۔ اچھا، اور عسکریت پسندی یا ملیٹنسی، لال مسجد کا واقعہ؟ ہاں، لال مسجد کا واقعہ عبدالرشید غازی کا ذکر ہے۔ کتاب کہتی ہے یہ دکھاتا ہے کہ کیسے پڑھے لکھے شہری بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی شدت پسندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ غازی کا موقف جی آئی سے ملتا جلتا تھا، اینٹی امریکہ، سماجی تبدیلی کا خواہاں، لیکن وہ زیادہ شدت پسند تھا۔ اچھا، اور ایک اہم نکتہ جو کتاب اٹھاتی ہے وہ یہ کہ بہت سے ملیٹنٹ سرکاری اسکولوں یا کالجوں سے پڑھے ہیں۔ یہ صرف مدرسوں کی پیداوار نہیں ہے۔ مغربی انالیسز اکثر مدرسوں کے کردار کو ایگزیجریٹ کرتا ہے اور مسئلے کی جو گہری سماجی سیاسی جڑیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایناٹول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری کے 5ویں باب دی ملٹری پر۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ چیپٹر پاکستانی فوج کا جو امیج ہے اور جو اصلیت ہے اس فرق کو ایکسپلور کرتا ہے نا؟ جی بالکل۔ ایک طرف آپ دیکھیں صاف ستھری منظم کینٹونمنٹس ہیں، بالکل الگ دنیا، اور دوسری طرف عام شہری علاقے ہیں جہاں انفراسٹرکچر، گورننس کے مسائل نظر آتے ہیں۔ اچھا، اور لیون کہتے ہیں یہ صرف دکھاوا نہیں ہے، فوج اپنے لوگوں کو، ان کی فیملیز کو بہترین سہولیات بھی دیتی ہے، جیسے ہیلتھ کیئر۔ ہاں، وہ سہولت جو عام پاکستانی کو اکثر میسر نہیں ہوتی۔ اور یہ فرق، جیسے کوئٹہ شہر اور وہاں کی چھاونی کا موازنہ دیا گیا ہے، یہ فوج کو ایک الگ بہتر ادارے کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے شاید وہ کانسیپٹ آتا ہے این آرمی ود اے اسٹیٹ، مطلب فوج اتنی طاقتور، اتنے وسائل کہ لگتا ہے ریاست ہی فوج کے لیے ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اس کی وجوہات کافی گہری ہیں، تاریخی ہیں۔ برطانوی دور کی مارشل ریسز کی پالیسی سے شروع ہو کے پھر سیاستدانوں کے مقابلے میں فوج خود کو زیادہ، آپ کہہ سکتے ہیں، کمپیٹنٹ سمجھتی ہے، مورلی سپیریئر، ماڈرن۔ کتاب میں ایک ISI افسر کا حوالہ بھی ہے کہ سیاستدانوں کی مداخلت سے فوج میں پھوٹ پڑ سکتی ہے اور یہ ملک کے لیے تباہی ہوگی۔ ٹھیک، اور عام لوگ بھی تو کئی دفعہ فوج کو بہتر سمجھتے ہیں نا، خاص طور پہ جب سویلین گورنمنٹس ناکام ہوتی نظر آتی ہیں۔ جی، یہ بھی ہے۔ لیون لکھتے ہیں کہ ہر فوجی کو شروع میں پاپولر رہا ہے، لیکن فوج کی اصل طاقت وہ اس کے زبردست مالی وسائل ہیں، دوسرے اداروں کے مقابلے میں بہت زیادہ۔ پھر وہ ملٹری فیملی کا کانسیپٹ آتا ہے کہ فوج ایک بڑی فیملی کی طرح ہے، لیکن اسی فیملی سسٹم میں وہ پیٹرونیج یا لیگل کرپشن کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں، لیگل کرپشن سے لیون کی مراد وہ امتیازات ہیں جو ریٹائرڈ افسران کو ملتے ہیں، بڑے عہدے، گورنمنٹ جابز، پھر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز DHAs میں قیمتی پلاٹس، فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ جیسے بڑے کاروباری ادارے، جن پر تنقید بھی ہوتی ہے، خاص کر DHA کے پلاٹ سے جو منافع کمایا جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن فوج کہتی ہے کہ یہ سسٹم ان کے لوگوں کی فلاح و بہبود اور مورائل کے لیے ضروری ہے، ایک انسینٹو ہے۔ ہاں، اور کتاب میں فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے فلاحی کام جیسے ہاسپٹلز، سکولز، ان کی تعریف بھی ہے، مگر وہ اوکارا فارمز والا واقعہ بھی ہے۔ جی، وہ اس تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہے۔ تو یہ نظام، جیسا لیون کہتے ہیں، دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف ڈسپلن، اتحاد قائم رکھتا ہے، بغاوتوں سے بچاتا ہے، دوسری طرف ملک کے جو ریسورسز ہیں وہ جمہوریت اور دوسری ترقی کے لیے کم ہو جاتے ہیں۔ فوج کی اپنی بناوٹ، اس کی ہسٹری پر بھی بات ہوئی ہے، وہ مارشل ریسز کا کانسیپٹ، پنجاب کا غلبہ۔ ہاں، لیکن حال کے برسوں میں ڈائیورسفیکیشن کی کوشش بھی ہوئی ہے، پختون اور دوسرے گروپس کی بھرتی بڑھی ہے اور سماجی پس منظر بھی بدلا ہے۔ اب لوور مڈل کلاس سے بھی افسران آ رہے ہیں، پہلے جیسا ایلیٹ فوکس نہیں رہا۔ اور اس سماجی تبدیلی کو اسلامائزیشن کے خدشات سے بھی جوڑا گیا ہے۔ جی، لیکن لیون کا انالیسز ہے کہ افسر شاہی زیادہ تر نیشنلسٹ ہیں، ان کی پہلی پہچان فوجی ہونا ہے، اسلامسٹ ہونا نہیں۔
وہ کہتے ہیں زیادہ کی کوششوں کا اثر ریورس ہو گیا ہے۔ اصل جو غصہ یا بے چینی ہے وہ شاید امریکن پالیسی، خاص کر انڈیا کی طرف جھکاؤ اس پر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف جو شاید سب سے کمپلیکیٹڈ ہے، ISI، کشمیر اور ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ فوج کے لنکس۔ لائیون اسے ٹریجک فلا کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ لیون کے مطابق فوج کا جو obsession ہے انڈیا اور کشمیر کے ساتھ، وہ ایک طرح کا المیہ بن گیا ہے۔ افغان جہاد کے بعد ISI نے وہی اسٹریٹجی، مطلب اسلامسٹ گروپس کو استعمال کرنے کی، کشمیر میں اور انڈیا کے خلاف اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ گروپس پھر قابو سے باہر ہو گئے۔ کچھ حد تک ہاں، ان کی جڑیں پاکستان کے اندر مضبوط ہو گئیں، جیسے LET یا JUD، اور اب وہ خود ریاست کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ممبئی حملوں میں بھی تو ISI کے انوالومنٹ کا سوال اٹھایا گیا تھا کتاب میں۔ ہاں، سوال اٹھایا گیا ہے۔ لیون صاف نتیجہ نہیں دیتے، لیکن اشارہ کرتے ہیں کہ ہائی کمانڈ شاید نہ ہو، پر کچھ ایلیمنٹس، کچھ افسران کا کردار ہو سکتا ہے۔ اسٹریٹجی اب یہ لگتی ہے ان کے مطابق کہ افغان طالبان کو سپورٹ جاری رکھو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے، پاکستانی طالبان سے لڑو، لیکن LNT جیسے گروپس کو شیلف پر رکھو، مطلب ان کے خلاف بھاری کارروائی نہ کرو تاکہ وہ پلٹ کر ریاست کے خلاف نہ ہو جائیں۔ بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے۔ اور آخر میں نیوکلیئر ڈیٹورنٹ، ایک طرف پاکستان کی بڑی کامیابی، سیکیورٹی کی ضمانت، دوسری طرف ایک مسلسل خطرہ۔ بالکل، خطرہ صرف انڈیا سے جنگ کا نہیں بلکہ مغربی ممالک کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی۔ لیون کا خیال ہے کہ عام حالات میں ٹیررسٹ کے ہاتھ لگنے کا خطرہ کم ہے جب تک ریاست کولیپس نہ کرائے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کافی مضبوط بتایا گیا ہے۔ تو اصل خطرہ کیا ہے پھر؟ اصل خطرہ وہ کہتے ہیں امریکہ کے خدشات ہیں کہ وہ کسی غلط انفارمیشن یا پینک میں کوئی کارروائی نہ کر دیں، یا کسی WMD اٹیک کے بعد پاکستان کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے۔ اور سب سے ڈینجرس سینیریو ان کے خیال میں یہ ہے کہ امریکی فوج زمینی طور پر پاکستان میں داخل ہو، اس سے فوج کے اندر بغاوت کا سخت خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ فوج بے شک پاکستان کا سب سے طاقتور منظم ادارہ ہے، سیکیورٹی دیتا ہے، ہاں، لیکن اس کے ایکشنز، اس کی پالیسیز کے اثرات بہت گہرے ہیں، کمپلیکس ہیں، چیلنجز بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور سوال پھر وہی رہتا ہے کہ مستقبل میں اس ادارے کا رول کیا ہوگا، خاص کر جب اندرونی اور بیرونی پریشرز بڑھ رہے ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری نقطہ سوچنے کے لیے، کیا فوج کا یہ جو وسیع فلاحی نظام ہے اور اس کی جو بڑھتی ہوئی بزنس ایمپائر ہے، کیا یہ اسے واقعی ریاست کے اندر ایک ریاست بناتی ہے؟ اور کیا یہ ماڈل سسٹینیبل ہے پاکستان کے لیے؟ اچھا، تو آج ہم ایناٹول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری کے باب 7 پنجاب پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ باب پنجاب کی جو مرکزی حیثیت ہے پاکستان میں اس کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ پنجاب خود کتنا پیچیدہ ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے تو یہی بات کہ پنجاب کا وزن بہت زیادہ ہے، آبادی تقریباً 56%، فوج میں اکثریت، تو لگتا ہے کہ سب کنٹرول پنجاب کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، یہ تاثر تو ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ مطلب پنجاب اتنا متحد یا اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ پورے ملک پر اپنی مرضی چلا سکے۔ اچھا۔ جی، اسے دوسرے صوبوں، خاص طور پر سندھ اور خیبر پختونخوا کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے وہ NFC ایوارڈ کا ذکر ہے کتاب میں۔ بالکل، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں پنجاب جو ہے وہ اپنی آبادی اور جتنی وہ آمدنی پیدا کرتا ہے اس سے کم حصہ لیتا ہے۔ یہ ایک سمجھوتا ہے۔ لیکن یہ سمجھوتے کبھی کبھی قومی ترقی میں رکاوٹ بھی بنتے ہوں گے۔ ظاہر بنتے ہیں، جیسے کتاب میں کالا باغ ڈیم کی مثال ہے یا تھر کول کی۔ ان منصوبوں میں تاخیر ہوئی کیونکہ صوبوں میں اتفاق نہیں تھا، خدشات تھے۔ تو یہ قومی مفاد اور صوبائی سیاست کا ٹکراؤ ہے۔ اچھا، پنجاب کے اندرونی تنوع کی بات کریں، آپ نے کہا پیچیدہ ہے۔ بہت زیادہ متنوع ہیں۔ ایک تو زبانیں ہی دیکھ لیں، جنوبی پنجاب میں سرائیکی بولی جاتی ہے جسے بہت سے لوگ الگ زبان سمجھتے ہیں۔ پھر خاندان، قبیلہ، ذات برادری، سید، راجپوت، جاٹ، ارائیں، بلوچ، یہ شناختیں اکثر صوبائی شناخت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی دلچسپ لگی کہ پنجاب میں اردو کا استعمال پنجابی سے زیادہ ہے،
تعلیم میں، دفتروں میں، آپس کی شہری گفتگو میں بھی۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اقبال، فیض، منٹو، ان بڑے پنجابی ادیبوں نے بھی اپنا زیادہ تر کام اردو میں ہی کیا۔ تو کیا اس سے کوئی مضبوط پنجابی صوبائی شناخت بننے میں مشکل ہوئی؟ اشارہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ ریاستی تعلیمی نظام بھی کوئی بہت مضبوط قومی یا صوبائی شناخت بنانے میں اتنا کامیاب نہیں رہا۔ شناختیں زیادہ تر مقامی ہی رہیں۔ چلیں لاہور کی طرف چلتے ہیں، تاریخی شہر ہے، ثقافتی مرکز بھی۔ بالکل، مغلیہ دور، برطانوی دور کی عمارتیں، میوزیم، لمز جیسی یونیورسٹیاں، ادب، پاکستان کا کلچرل اور انٹلیکچول ہب تو ہے لاہور۔ لیکن کتاب وہاں کے تضادات بھی دکھاتی ہے، مونی محسن کی تحریروں کا حوالہ دے کر۔ جی، کہ ایک طرف تو وہ اشرافیہ کی زندگی ہے، کلب کلچر ہے، دوسری طرف شہر کے بنیادی مسائل ہیں، بجلی نہیں، پانی کی قلت، صفائی کے مسائل۔ اور ایک طرح کی بے فکری یا کمپلیسنسی کا بھی ذکر ہے، انتہا پسندی کے خطرے کے باوجود۔ ہاں، ایک زمانے تک یہ رویہ رہا کہ لاہور محفوظ ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، جو بعد میں غلط ثابت ہوا۔ اچھا، پنجاب صرف لاہور تو نہیں، اس کے مختلف علاقے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ جی، کتاب 3 بڑے حصے بتاتی ہے۔ پہلا، شمالی اور وسطی پنجاب، یہ سب سے زرخیز علاقہ ہے، نہری کالونیاں، سبز انقلاب یہیں آیا۔ یعنی لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات والا علاقہ۔ بالکل، یہ صنعتی مرکز بھی ہے۔ فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات، یہاں کشمیر سے قربت اور 1947 کی ہجرت کا بھی بہت اثر ہے۔ دوسرا علاقہ؟ وہ ہے پوٹوہار سطح مرتفع، راولپنڈی، جہلم، چکوال، اٹک۔ یہ علاقہ زیادہ تر بنجر ہے، پانی کی کمی ہے، لیکن فوج میں بھرتی کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے۔ یہاں برادری کی سیاست بہت چلتی ہے۔ اور تیسرا حصہ جنوبی پنجاب، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان۔ جی، اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں زیادہ جاگیردارانہ یا فیوڈل قسم کی ساخت ہے، بڑے زمیندار خاندان ہیں۔ پیروں اور مزارات کا بھی بہت اثر ہے، سنا ہے۔ بہت زیادہ، خاص طور پر ملتان اولیاء کا شہر کہلاتا ہے۔ شاہ رکن العالم، بہاؤدین زکاریہ کے مزارات ہیں۔ لیکن یہی علاقہ فرقہ وارانہ کشیدگی کا مرکز بھی بنا۔ فیصل آباد کی مثال بھی دی ہے کتاب میں، مشرق کا مانچسٹر۔ ہاں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کا گڑھ، چناب ملز جیسی بڑی جدید ملز بھی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی تضاد یہ ہے کہ بجلی کی شدید قلت، ہزاروں چھوٹی فیکٹریوں میں حالات بہت خراب، ناخواندگی بھی زیادہ۔ اور اتنا بڑا کاروباری طبقہ ہونے کے باوجود سیاست پر اثر کم۔ جی، کتاب کے مطابق ان کا سیاسی اثر و رسوخ اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اب ملتان پر واپس آتے ہیں، اولیاء کا شہر لیکن فرقہ واریت کا مرکز بھی، یہ کیسے؟ دیکھیں، مزارات پر تو ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں، شیعہ بھی، سنی بھی، وہ ایک سطح پر لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ مگر اسی علاقے میں، خاص کر جھنگ اور ملتان کے گرد و نواح میں، شیعہ مخالف تنظیمیں جیسے سپاہ صحابہ پاکستان (SSP) اور لشکر جھنگوی لیجے بہت مضبوط ہوئیں، جن کے بعد میں طالبان سے بھی تعلقات بنے۔ جی بالکل، اور پھر ریاست نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا، پابندیاں لگائیں، کچھ ماورائے عدالت ہلاکتوں کے الزامات بھی لگے۔ جواب میں ان تنظیموں نے بھی ریاست پر، خاص طور پر سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے۔ اور وہاں کی سیاست پر پرانے خاندانوں، گیلانی، قریشی، ان کا اثر اب بھی ہے؟ جی، ان پیڑ گھرانوں کا سیاست میں اب بھی بہت اہم کردار ہے۔ ایک آخری اہم نقطہ، 1947 کی تقسیم اور ہجرت کا پنجاب پر کیا اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر تھا۔ مشرقی پنجاب سے جو مہاجرین آئے، وہ مغربی پنجاب کی آبادی کا تقریباً 25% بن گئے۔ وہ معاشی طور پر بہت متحرک تھے، انہوں نے یہاں آ کر کاروبار سنبھالے، زراعت میں حصہ لیا۔ ان کے آنے سے معاشرتی سطح پر بھی تبدیلی آئی ہوگی۔ یقیناً، ان میں بھارت مخالف جذبات بھی بہت شدید تھے، جو ظاہر تقسیم کے حالات کی وجہ سے تھے۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ انتہا پسند گروہوں کی قیادت میں بھی مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں کا کردار رہا ہے۔ تو مجموعی طور پر پنجاب کی تصویر بہت ہی ملی جلی، پیچیدہ ہے۔ ایک طرف طاقت کا مرکز، معاشی انجن، دوسری طرف اندرونی تضادات، تقسیم، چیلنجز۔ بالکل، اور کتاب ایک بہت اہم بات پر ختم ہوتی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ شاید سب سے بڑا طویل مدتی خطرہ جو پاکستان کو اور خاص طور پر پنجاب کو درپیش ہے، وہ ماحولیاتی بگاڑ ہے۔ ماحولیاتی بگاڑ یعنی کلائمیٹ چینج؟
جی، خاص طور پر پانی کے وسائل کی شدید کمی۔ یہ مسئلہ پنجاب کے اندرونی علاقوں اور پنجاب کا دوسرے صوبوں کے ساتھ تناؤ کو مستقبل میں اتنا بڑھا سکتا ہے کہ شاید قومی اور صوبائی حکومتوں کے لیے اسے سنبھالنا ممکن نہ رہے۔ ہم ایناٹول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں چیپٹر 8 سندھ پر۔ جی، سندھ، اور چیپٹر شروع ہوتا ہے کراچی سے۔ ہاں، کراچی ایک ایسا شہر جو لیون کہتے ہیں کہ بھائی شدید وائلنس بھی ہے، بالکل۔ اور ساتھ ہی حیرت انگیز طور پر ریزیلینٹ بھی ہے، لچکدار۔ وہ 2009 کا ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ ہاں، وہ گن فائٹس والا، جی، جہاں 34 لوگ مر گئے ایک علاقے میں، لیکن باقی شہر بالکل نارمل چل رہا تھا۔ جیسے 1989 میں انہوں نے دیکھا تھا ویسا ہی۔ ایگزیکٹلی۔ اور کراچی مطلب کوئی چھوٹا شہر تو ہے نہیں، 18 ملین لوگ۔ بہت بڑا۔ لیون کی ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو انارکی لگتی ہے نا کراچی میں، یہ اصل میں ایک قسم کا فریگمنٹڈ آرڈر ہے۔ وائلنس لوکلائزڈ رہتا ہے اور شہر چلتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ گلوبل سٹینڈرڈز کے حساب سے ہومسائیڈ ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے۔ ہاں، سوائے سیاسی اور نسلی تشدد کے۔ امریکن شہروں سے کم بتا رہے ہیں وہ۔ جی، 2010 تک تو زیادہ تر قتل ٹارگیٹڈ تھے، پولیٹیکل لنکجز تھے ان کے۔ رائٹ۔ لیکن کراچی کی جو اصل کشمکش ہے، ویون کے مطابق وہ اسلامی ایکسٹریمزم نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ اندرونی ایتھنک ٹینشنز ہیں۔ نسلی تنازعات، مہاجر، سندھی، پٹھان، ان کے درمیان۔ ان کے خیال میں طالبان کا قبضہ تو مشکل ہے کراچی پر، لیکن اگر ان کے حملے پٹھان مائنورٹی سے جوڑ دیے گئے تو نسلی فسادات بھڑک سکتے ہیں۔ وہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ اور دوسرا خطرہ کہ اگر ملک کے باقی حصوں میں اسٹیٹ کمزور ہو تو سندھ اپنے ہی مسائل میں اور الجھ جائے۔ یہ تو کراچی کی بات ہوئی، جی، لیکن پورے سندھ کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ تو ہاں، پانی کرٹیکل ہے۔ سندھ کی زمین تو زرخیز ہے انڈس کی وجہ سے، لیکن پانی کا استعمال اور ویسٹیج اتنی ہے کہ 2010 تک دریا سمندر تک کم ہی پہنچ رہا تھا۔ جی، 2010 کے سیلاب نے وقتی فائدہ ضرور پہنچایا، ٹیمپریری ریلیف۔ ہاں، لیکن آگے جا کر یا تو پانی کی شدید کمی یا پھر شدید سیلاب، دونوں ہی صورتوں میں ایگریکلچر اور ایتھنک بیلنس دونوں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اور کلائمیٹ چینج، سی لیول رائز کا خطرہ کراچی کے لیے تو بالکل تباہ کن ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ریڈیکل چینجز چاہیے نا زمین اور پانی کے یوز میں، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ لیون کہتے ہیں سندھ کا پولیٹیکل اور سوشل سٹرکچر ہے جو وڈیروں کے گرد گھومتا ہے۔ زمیندار پولیٹیشنز۔ جی، وہ وڈیرو کلچر اکثر اس قسم کی تبدیلی کو ریزسٹ کرتا ہے۔ وہ موہنجو دارو کا ذکر کرتے ہیں افسوس سے۔ ہاں، کہ ہزاروں سال پرانی اینٹیں آج کے گھروں سے بہتر تھیں۔ اور شاید ڈرینیج بھی بہتر تھا۔ آج بھی دیہی سندھ میں مٹی کے گھر ہیں جو سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔ یہ وڈیرو سسٹم تو پرانا ہے، لیکن کراچی کی جو ماڈرن شناخت ہے وہ تو پارٹیشن کے بعد بنی۔ ہاں، جب لاکھوں اردو سپیکنگ مہاجرز انڈیا سے آئے۔ اور وہ لیون بتاتے ہیں کہ تعلیم میں، شہری طرز زندگی میں پہلے سے موجود سندھیوں سے کافی الگ تھے۔ جی، اور اسی فرق نے پھر آگے چل کر مہاجر سندھی ٹینشنز پیدا کی۔ مہاجرز شروع میں خود کو پاکستان کا ایک طرح سے فاؤنڈنگ ایلیمنٹ سمجھتے تھے، لیکن پھر انہیں لگا کہ ان کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے، خاص کر جب کیپٹل شفٹ ہوا۔ کراچی سے اسلام آباد۔ اور زیے بھٹو کی پی 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 نے سندھی کوٹاز انٹروڈیوس کیے۔ اچھا۔ اور اسی احساس محرومی سے، بالکل اسی سینس آف گریونس سے مہاجر قومی موومنٹ NQM ابھری۔ الطاف حسین نے بنیاد رکھی۔ شروع میں یہ مڈل کلاس اسٹوڈنٹس میں پاپولر ہوئی۔ جی، جو پہلے جماعت اسلامی کے قریب تھے، MQM نے مہاجرز کو ایک الگ قومیت کے طور پر پیش کیا۔ اور پھر فسادات؟ فوراً کراچی حیدرآباد میں مہاجر سندھی، پھر مہاجر پٹھان فسادات، اور اس میں کلاشنکوفز تک استعمال ہوئیں۔ تو MQM نے کراچی میں زبردست پولیٹیکل پاور حاصل کر لی، لیکن ساتھ ہی وہ تشدد کے الزامات، آرم ڈوئنگ۔ ہاں، وہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ 1990s میں آرمی آپریشن ہوا، MQM ٹوٹی بھی، وہ MQM حقیقی فیکشن بنی۔ لیکن پھر MQM نے دوبارہ اپنی گرپ مضبوط کر لی الطاف حسین کے انڈر۔ جی، جو لندن میں ہیں۔ ان کی قیادت میں لیون میں مصطفیٰ کمال کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، کہ MQM نے انفراسٹرکچر پر کام بھی کیا، روڈز، فلائی اوورز، پارکس۔ جی، کام کیا، لیکن یہ ڈیولپمنٹ ورسز وائلنس کا نیریٹو یہ بہت کمپلیکس ہے MQM کے کیس میں۔
تو یہ ڈیوالٹی چلتی رہی ہے، بالکل، اور وہ کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی ڈیمانڈ بھی تو ہے۔ جس پر سندھی نیشنلسٹ بہت شدید ریاکٹ کرتے ہیں۔ آبویسلی، تو فی الحال لیون کے مطابق سین یہ ہے کہ ایم کیو ایم کراچی میں اور پی 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 رورل سندھ میں پاور شیئر کرتی ہیں، ایک قسم کی انہیپی میرج۔ جو پیٹرنیج اور کچھ حد تک خوف پر چلتی ہے۔ ہاں بالکل، پیٹرونیج کا سسٹم اور تھوڑا بہت خوف کراچی کو گورن کرنا ان ٹینشنز کے ساتھ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور یہ ایتھنک ٹینشنز زمین پر بھی دکھتی ہیں، جیسے ایم کیو ایم ہیڈ کوارٹرز 90 جی 90 ان کے مڈل کلاس مہاجر بیس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، آرگنائزڈ، اربن، لیکن اسی امیج کے ساتھ پٹھان کمیونٹی کے ساتھ تناؤ بھی ہے۔ جو کراچی میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہاں، ایم کیو ایم پٹھانوں پر لینڈ گرابنگ کا، طالبان ہمدردی کا الزام لگاتی ہے، اور پٹھان نیشنلسٹ پارٹی اے این پی کہتی ہے یہ ہماری پراپرٹیز ہتھیانے کی کوشش ہے۔ لیڈرز تو کہتے ہیں ہم تشدد نہیں چاہتے، لیکن زمینی حقائق لیبن ایک آئی بی آفیشل کا بتاتے ہیں کہ دونوں طرف فل سکیل کانفلکٹ سے اس لیے بچتے ہیں کیونکہ دونوں کو اپنے پوٹینشل نقصان کا پورا اندازہ ہے۔ سمجھ گیا۔ یہ تو ہوئی کراچی کی بات، لیکن اندرون سندھ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بالکل الگ دنیا ہے، وہاں وڈیرو کلچر حاوی ہے، زمینداری، قبائلی سربراہی، خاندانی وقار۔ سیاست پیٹرنیج پر چلتی ہے وہاں۔ ہاں، وڈیرو اپنے لوگوں کو جابز، مدد، سرپرستی دیتے ہیں، بدلے میں ووٹ لیتے ہیں۔ لیون ان کی لائف ڈسکرائب کرتے ہیں شکار۔ ہاں، وہ وائلڈ بور ہنٹ کا ذکر ہے۔ جی، زمینی جھگڑے اور بس سیاست، تعلیم، ڈیولپمنٹ، یہ ان کے پرائیورٹیز میں کمی نظر آتے ہیں۔ لڑکانہ کا ذکر بھی ہے، بھٹو فیملی کا گھر۔ ہاں، لیکن ڈیولپمنٹ میں پیچھے ہے، سوائے سرکاری جابز کی ڈسٹریبیوشن کے۔ یہ وہی سٹرکچرل ایشو ہے جس کی بات ہم پہلے کر رہے تھے۔ آخر میں لیون سندھی انٹلیکچوئلز کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، جو اکثر پنجابی یا مہاجر ایکسپلائٹیشن کی تو بات کرتے ہیں، لیکن سندھ کے اپنے اندر کے مسائل جیسے پانی یا یہ ودیرو سسٹم اس پر کم فوکس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو الگ سندھ یا نسلی جنگ کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن لیون کا انالیسس کیا ہے؟ ان کا انالیسس یہی ہے کہ ابھی تک ودیرو کلاس ہو یا کراچی کے بزنس لیڈرز، وہ اپنا فائدہ پاکستان کے اندر رہنے میں ہی دیکھتے ہیں۔ تو پھر سندھ کی اوورآل پکچر کیا بنتی ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں گہری نسلی اور سماجی تقسیمات ہیں، پانی جیسے بنیادی خطرات ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک کمپلیکس سسٹم ہے، پیٹرنیج کا، سیاست کا، جو چیزوں کو کسی نہ کسی طرح چلائے ہوئے ہیں۔ ہاں، لیون کہتے ہیں یہاں انقلاب کی، ریولوشن کی ضرورت تو شاید ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ کہیں وہی ریولوشن مزید تباہی نہ لے آئے۔ یہی کشمکش سندھ کی کہانی ہے۔ آج ہم اینٹو لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری کے چیپٹر 9 بلوچستان پر بات کریں۔ جی، اور اس چیپٹر کی شروعات وہ کوئٹہ سے کرتے ہیں۔ ہاں، کوئٹہ۔ لیون اس سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایک ہائی ڈیزرٹ فرنٹیئر پر گیرسن ٹاؤن، دھول، ٹھنڈی ہوائیں، پرانی کلونیل بلڈنگز۔ بالکل، اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کوئٹہ ہمیشہ سے تھوڑا الگ تھا لگ رہا ہے باقی بلوچستان سے۔ الگ کیسے؟ جیسے وہ سینسس کا ذکر کرتے ہیں 1901 کا، کہنے لگے کہ وہاں یورپین زبانیں بولنے والے بلوچی یا بہروئی بولنے والوں سے زیادہ تھے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، اور آج بھی وہاں پنجابی اور اردو سپیکرز کی کافی بڑی تعداد ہے، جبکہ صوبے کا جو اوورال ایتھنک مکس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اسی لیے وہ لٹل پیرس والی بات آتی ہے شاید، کہ کوئٹہ اور باقی صوبے میں فرق ہے۔ جی بالکل۔ پھر کوئٹہ سے باہر نکلتے ہی لیون کہتے ہیں اصل قبائلی دنیا شروع ہوتی ہے۔ ساریاب روڈ کا ذکر ہے وہاں، ایف سی کے پٹرولز اور بلوچ ملیٹنٹس کے ساتھ کلیشز۔ ہاں، وہاں اسٹیٹ کی پریزنس ہے، آرمی ہے، ایف سی ہے، لیکن ٹرائبز کا اپنا انفلوئنس بھی بہت سٹرونگ ہے۔ اور اس کمپلیکس پکچر میں افغانستان وار کا سپل اوور بھی آ گیا۔ ہاں، 2001 کے بعد سے افغان طالبان پٹھان علاقوں میں آ گئے، جو پاپولیشن کا آئی تھنک 40% کے قریب ہے وہاں۔ کوئٹہ شورا والی بات بھی تھی۔ جی، یو ایس انٹیلیجنس کے مطابق لیون اشارہ دیتے ہیں کہ شاید ایک انڈرسٹینڈنگ ہے پاک فورسز اور افغان طالبان کے بیچ کہ وہ بلوچستان میں مسئلہ نہ کریں تو انہیں رہنے دیا جائے۔ لیکن اس کے اپنے رسکس ہیں، یو ایس ڈرون اٹیکس کا خطرہ۔ اور اگر کل کو پٹھان سٹیٹ کے خلاف ہو گئے
تو پھر بلوچ پٹھان ٹینشنز بڑھ سکتی ہیں، کوئٹہ پر کنٹرول کو لے کر خاص طور پر۔ یہ تو واقعی پیچیدہ ہے۔ پھر صوبے کے سائز اور ریسورسز کی بات کریں تو سب سے بڑا صوبہ 43% ایریا پاکستان کا، اور آبادی سب سے کم صرف 7%۔ ریسورسز ہیں سوئی گیس، ریکو دک میں کاپر، گولڈ۔ ہاں، لیکن چھوٹی پاپولیشن کی وجہ سے نیشنل پالیٹکس میں اتنا زور نہیں، اور ریسورسز پر کنٹرول کا مسئلہ تو ہے ہی۔ NFC ایوارڈ نے حصہ بڑھایا ہے، 9.09% کیا ہے شاید۔ جی، لیکن نیشنلسٹس کہتے ہیں کافی نہیں ہے، اور گوادار کو لے کر بھی شکایت ہے کہ باہر کے لوگ لائے جا رہے ہیں، لوکلز کو فائدہ نہیں۔ لیوی نے بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں کہ بلوچ نیشنلسٹ خود کو امریکن ویسٹ کے ریڈ انڈین سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے احساس محرومی کو دکھاتا ہے کہ ان کی زمین پر قبضہ ہو رہا ہے۔ لیون کہتے ہیں کہ تھوڑا ایگزیجریٹڈ ہے شاید۔ لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اسٹیٹ نے بھی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ بالکل، تاریخ پر بھی اختلاف ہے۔ کلات اسٹیٹ کو نیشنلسٹ اپنی تاریخی ریاست سمجھتے ہیں، اور برٹش نے جو پروونس بنایا وہ مختلف حصوں کو جوڑ کر بنایا تھا نا، جو ہسٹوریکلی الگ تھے۔ جی، اور ایران کے ساتھ بارڈر نے بلوچ آبادی کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ وہاں ایرانین بلوچستان میں بھی جند اللہ جیسی موومنٹس رہی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد تو کئی ریولٹس ہوئے، 48 49 میں، پھر 50s کے آخر میں، پھر 73 77 میں بھٹو دور میں جب نیشنلسٹ گورنمنٹ ڈسمس ہوئی، اور پھر 2000 میں مشرف کے پروجیکٹس پر غوادر، نئی کینٹونمنٹس۔ شروع میں مری ٹرائب تھی، پھر بگتی ٹرائب، نواب اکبر بگتی خود شامل ہو گئے، اور ان کی ڈیتھ اگست 2006 میں اس نے تو آگ ہی لگا دی۔ ہاں، اس کے بعد انسرجنسی بہت بڑھ گئی، اور اب پڑھے لکھے نوجوان بھی اس طرف جا رہے ہیں جنہیں جابز نہیں مل رہی۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ پھر وہاں کا ٹرائبلزم پٹھان سے کافی مختلف ہے، ورنہ لیکن آنر کلنگز کا بھی ذکر ہے ہاں وہ بھی ہے، اور نواب بختی کا وہ مشہور کوٹ، کہ میں نے پہلا بندہ 12 سال کی عمر میں مارا۔ جی، یہ سرداری سسٹم اور یہ جو قبائلی دشمنیاں ہیں، بختی کلپار، بختی مری، ریسانی بختی، یہ سیاست پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اور اسٹیٹ ان کو استعمال کرتی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے لیے۔ لیون تو یہی کہتے ہیں، ساتھ میں کوآپٹیشن بھی چلتی ہے، منسٹریز دے دو، فنڈز دے دو۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت میں 65 میں سے 62 MPAs گورنمنٹ میں تھے۔ اچھا، اور آرمی کا رول؟ جیسے چملانگ مائن ڈسپیوٹ سیٹل کروایا تھا انہوں نے۔ ہاں، آرمی کا رول بھی امپورٹنٹ ہے وہاں۔ اب ریکو ڈک کی بات کریں، کاپر اور گولڈ کے اتنے بڑے ریزروز، یہ بلوچستان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں، یا پھر سوئی گیس کی طرح نئے تنازعات کا سبب؟ دونوں امکانات ہیں۔ وہ الاسکا پرماننٹ فنڈ جیسا ماڈل سجیسٹ کرتے ہیں فائدوں کی تقسیم کے لیے۔ لیکن ان سب سے اوپر شاید پانی کا مسئلہ ہے۔ لیون اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ کوئٹہ ویلی میں واٹر ٹیبل وہ کہتے ہیں 800 فیٹ سے نیچے چلا گیا ہے۔ ٹیوب ویلز نے سپرنگز ختم کر دیے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت الارمنگ ہے۔ جی، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسٹیٹ کا اپروچ کیا رہا ہے؟ لیون کہتے ہیں نیگوسیشن اور فورس کا ایک مکسچر۔ جنرل ون کا کوڈ بھی ہے اس سلسلے میں۔ ہاں، کہ یہاں شیڈز آف گرے ہیں، آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے، تو نیگوسیٹ کرنا پڑتا ہے۔ شاید اکبر بگتی کے کیس میں یہ فیل ہو گیا۔ لیون اس اپروچ کو chaotic but often in the end fairly effective بھی کہتے ہیں۔ لیکن سوال تو پھر یہی اٹھتا ہے نا کہ کیا یہ مکسچر پالیسی صرف مسائل کو مینیج کر رہی ہے یا کوئی لانگ ٹرم سولوشن دے سکتی ہے؟ اور جب تک ریسورسز کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، پانی جیسے بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے، تو کیا وہاں پھر اصلی سٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ تو آج ہم اینیٹول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری کے 10ویں باب دی پٹھانس پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اس باب میں مصنف نے پختونوں کی تاریخ، ان کی ثقافت اور سیاست کا ایک، اب کہہ لیں، گہرا جائزہ لیا ہے۔ خوشحال خان خٹک کا وہ شعر بھی یاد آتا ہے نا، پشتون نام ہی غیرت اور شان کا ہے، کچھ اس طرح کا تھا۔ بالکل، اور مصنف بھی اسی نقطے کو پکڑتے ہیں کہ پشتون شناخت کتنی پیچیدہ ہے، ریاست پاکستان سے ان کا رشتہ، ان کی اپنی اندرونی تقسیم اور ان کا جو سماجی ڈھانچہ ہے۔ وہ ایک موازنہ بھی کرتے ہیں نا 18ویں صدی کے اسکاٹش ہائی لینڈر سے۔ ہاں بالکل، کہتے ہیں کہ جیسے وہ ریاست سے ناراض بھی رہتے تھے مگر اس سے فائدے بھی اٹھاتے تھے، ویسے ہی پختونوں کا معاملہ ہے، بس فرق یہ کہ مصنف کے بقول بغیر شراب کے۔ یہ تضاد تو بہت جگہ نظر آتا ہے۔
خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے؟ جی، ایک طرف تو یہ الزام کہ پنجابی صنعت کار صوبے کو لوٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں تو بہت سے پختون خود بہتر مستقبل کے لیے پنجاب یا اسلام آباد جاتے ہیں۔ وہ بشیر بلور صاحب والا واقعہ بھی دلچسپ ہے جو کتاب میں ہے۔ ہاں، جب صدر غلام عصا خان نے ان سے پختون ہونے کے ناطے مدد مانگی تھی۔ جی، اور وہ بریگیڈیئر سعد کے چچا والی بات۔ او ہاں، کہ افغانوں سے اتحاد کی باتیں تو بس پنجابیوں کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ چیزیں نا پاکستان کے ساتھ پختونوں کے تعلق کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہیں، یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ اچھا، کتاب پختون معاشرے کی سختی پر بھی بات کرتی ہے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے جو ذکر ہے۔ جی، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون کی مثال دیتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ان کے خاندان میں پسند کی شادی پر مطلب غیرت کے نام پر کئی قتل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ اور پشاور شہر کی جو تصویر کشی ہے، دھول مٹی امیر غریب کا تضاد۔ بالکل، ایک طرف بڑی بڑی حویلیاں، دوسری طرف غریب بستیاں، اور وہ اینجیوگرافی سینٹر کے سائن پر دل کی تصویر، ایک عجیب سی سخت سی تصویر بنتی ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہی سختی شاید طالبان جیسی تحریکوں کے لیے زمین ہموار کرتی ہے۔ ہاں، وہ پرانے قبائلی اور مذہبی عناصر کو استعمال کر کے ایک نیا نظام لانے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں پشتون والی کا کردار بہت اہم ہے۔ غیرت، بدلہ یعنی انتقام، اور میلہ مستیا یعنی مہمان نوازی۔ جی، اور اکثر قبائلی وفاداری وہ ریاستی وفاداری سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ بالکل، لیکن ساتھ ہی ایک اور پہلو بھی ہے، مساوات پسندی اور انفرادیت کا۔ ہاں، بلوچستان کے سرداری نظام سے مختلف ہے یہ۔ موروثی وفاداری سے زیادہ ذاتی وقار، نوم اہم ہے۔ صحیح، مگر پھر یہی انفرادیت شدید اندرونی تقسیم اور دشمنی یعنی تبر والی کا باعث بھی بنتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف رہنا۔ اور حجرے کی اہمیت وہ بھی تو ہے نا۔ جی، وہ صرف بیٹھک نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ کتاب میں قبائلی اور میدانی علاقوں کے حجروں کے فرق کا بھی ذکر ہے، جو شاید امیر اور غریب کے بڑھتے فاصلے کو دکھاتا ہے۔ اچھا، آپ ذرا سیاسی منظرنامے پر آئیں۔ خیبر پختونخوا اور فاٹا کی کتاب تو برطانوی دور سے شروع کرتی ہے۔ جی، ڈیورنڈ لائن، پھر صوبہ سرحد، NWFP کا بننا، اور فاٹا کا وہ خاص نظام، پولیٹیکل ایجنٹ، ملک اور FCR۔ اور فاٹا میں ترقی کی شدید کمی اور قدامت پسندی کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، اور پختون قوم پرستی کا جو تضاد ہے وہ بھی اہم ہے۔ اتنی مضبوط ثقافتی شناخت لیکن ایک متحدہ جدید ریاست نہیں بنا سکے۔ اس کی وجہ کیا بتائی ہے مصنف نے؟ تاریخی تقسیم، افغانستان کے حالات۔ جی، یہ سب چیزیں، اندرونی تقسیم، افغانستان کی غربت، جنگیں، یہ سب عوامل ہیں۔ اور مقامی سیاست میں دو بڑی پارٹیاں ANP اور JUI۔ جی، عوامی نیشنل پارٹی ANP، اس کی جڑیں تو خدائی خدمتگار تحریک میں ہیں، لیکن مصنف کے مطابق اب اس پر پشاور ویلی کے زمیندار خانین کا غلبہ زیادہ ہے۔ اور طالبان کی وجہ سے انہیں فوج کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا، جو ان کی اپنی تاریخ کے بالکل برخلاف ہے نا؟ بالکل، اور دوسری طرف جمعیت علماء اسلام JUI، دیوبندی مکتبہ فکر والی، یہ بھی وقت کے ساتھ زیادہ تر پختون پارٹی بن گئی ہے۔ یہ بھی تو نظریاتی طور پر بنیادی پرست ہے، لیکن عملی سیاست میں مفاہمت کرتی رہی ہے۔ MMA حکومت کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، 2002 سے 2008 والی۔ امریکہ مخالف جذبات پر ووٹ لیے، مگر حکومت میں کارکردگی اور کرپشن کے الزامات لگے۔ تو کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ANP اور JUI اپنی ساخت کھو رہی ہیں، اندرونی اختلافات، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیلنگ۔ جی، کچھ ایسا ہی تاثر ملتا ہے کہ ووٹرز میں مایوسی بڑھ رہی ہے، وہ سب ایک جیسے ہے والی بات۔ تو اس صورتحال میں مطلب اگر روایتی قوم پرست اور اسلامسٹ جماعتیں کمزور ہو رہی ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خلا کون پر کرے گا؟ یہ صورتحال ان قوتوں کے لیے جگہ بنا سکتی ہے جو روایتی سیاست سے مایوس لوگوں، خاص طور پر غریب طبقے کو اپنی طرف کھینچ سکیں۔ یعنی ANP اور JUI جو کبھی مزاحمت کی علامت سمجھی جاتی تھی، اب ان پر کرپشن اور دوسرے الزامات ہیں۔ بالکل، تو مستقبل کی سیاست خیبر پختونخوا میں کیا شکل اختیار کرے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو آج ہم اردو کی مختصر کہانیاں کے 11ویں باب پر بات کر رہے ہیں، جو پاکستانی طالبان کے بارے میں ہے۔
اولاف کیرو کا وہ اقتباس یاد آتا ہے کہ پٹھانوں میں وقتاً فوقتاً شورش اٹھتی ہے۔ جی بالکل، اور پاکستان میں یہ سنی اسلام پسند شدت پسندی کافی پیچیدہ معاملہ ہے۔ بہت سے گروپس ہیں، سب کے اپنے اپنے ایجنڈے۔ اور پاکستانی طالبان یعنی ٹی ٹی پی جو بعد میں زیادہ نمایاں ہوئے، سورسز بتاتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے گروہوں سے اتحاد کیا، خاص طور پر وہ 2008 سے 2010 کے فوجی آپریشنز کے بعد۔ ہاں، باجوڑ، سوات، وزیرستان آپریشنز کے رد عمل میں پھر ریاستی اہداف، صوفی بازارات، عوام سب نشانے پر آ گئے۔ اور خطرہ صرف قبائلی علاقوں تک نہیں رہا بلکہ پورے پاکستان میں پھیل گیا۔ حالانکہ یہ بھی ہے کہ شروع میں 2010 تک یہ بغاوت زیادہ تر پختون علاقوں تک ہی محدود تھی۔ وہاں کے مقامی عوامل، روایتیں، جیسے کسی بھی ریاست کے خلاف مزاحمت کی تاریخ، وہ زیادہ اہم تھی۔ سوویت، برطانوی۔ جی، اور طالبان کی ریڑھ کی ہڈی تو پشتون ہی ہیں، تو کسی بھی حل کے لیے ظاہر ہے پشتون آبادی کی اکثریت کی حمایت ضروری ہوگی۔ اچھا، 2001 کے بعد یہ شدت پسندی بڑھی کیسے؟ بنیادی وجہ تو امریکی حملہ اور افغان طالبانوں کا اثر لگتا ہے۔ بالکل، لیکن ایک عام خیال ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو بنایا تھا۔ سورسز جیسے ملا ضعیف کا حوالہ دے کر اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ شروعات 80 کے دہائی میں قندھار کے مدرسے کے طلباء سے ہوئی۔ سوویت جنگ کے دوران امریکی اسلحہ پاکستان کے ذریعے آتا رہا، اور پھر 1994 میں قندھار میں جب حالات بہت خراب تھے تب وہ خود ہی منظم ہوئے۔ پاکستان کی حمایت تو شروع میں حکمت یار کی حزب اسلامی کے لیے تھی۔ جی ہاں، پھر جنرل نصیر اللہ بابر جو پیپلز پارٹی حکومت میں تھے، انہوں نے طالبان کو سپورٹ کے قابل سمجھا جب انہوں نے قندھار میں کچھ امن قائم کیا اور تجارت کو تحفظ دیا۔ 1994-95 میں آئی بی اور آئی ایس آئی کی پالیسیز میں بھی فرق تھا شاید۔ کچھ تضاد تھا، لیکن 1996 تک پاکستان پوری طرح طالبان کا حامی بن چکا تھا۔ اسلحہ، ٹریننگ، مشیر، رضاکار، سب کچھ۔ سیکیورٹی اداروں نے پرانے اتحادیوں جیسے جلال الدین حقانی کو بھی طالبان میں شامل ہونے کو کہا۔ حقانی نیٹ ورک کے تعلقات تو فوج سے کافی قریبی رہے، کم از کم 2010 تک۔ ہاں، اور مغربی انٹیلیجنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ آئی ایس آئی کا 2008 میں کابل میں بھارتی سفارت خانے پر حملے میں کردار تھا۔ لیکن کیا طالبان قیادت پاکستان پر بھروسہ کرتی تھی، خاص طور پر 911 کے بعد؟ نہیں، اعتماد کی کمی تو تھی، خاص طور پر 911 کے بعد جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ تو پاکستان کی حمایت کی اصل وجہ کیا تھی؟ سورسز کہتے ہیں یہ نظریاتی کم، اسٹریٹجک زیادہ تھی۔ مشرف کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ بنیادی خوف وہی تھا، انڈیا کی طرف سے گھیراؤ۔ فوجی حلقوں میں یہ پختہ یقین تھا۔ میجر جنرل اطہر عباس کا بھی حوالہ ہے کہ بھارت افغانستان کو پاکستان میں بغاوت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو کابل میں ایک دوست حکومت یا کم از کم سرحدی علاقوں پر کنٹرول ضروری سمجھا گیا۔ جی، اور کابل یا بھارت کی طرف سے بلوچ باغیوں کی محدود حمایت اور ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہ کرنا، اس سے یہ خوف برقرار رہا۔ وہ وسطی ایشیا تک تجارتی راستے والی امید تو اب کافی مدھم پڑ گئی ہے۔ اسی دوران القاعدہ بھی منظر عام پر آئی، اسامہ بن لادن۔ القاعدہ کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، نظریاتی ہم آہنگی تھی، پیسہ تھا، اور شمالی افغانستان میں تو وہ طالبان کے لیے شاک ٹروپس کا کام کرتے تھے۔ پھر 1998 میں امریکی سفارت خانوں پر حملے ہوئے اور امریکی میزائل حملے۔ جی، پاکستان نے القاعدہ کو نکالنے کی درخواستیں بھی کیں لیکن ناکام رہیں۔ پھر مارچ 2001 میں بامیان کے بتوں کی تباہی نے تو بالکل واضح کر دیا کہ القاعدہ کا اثر کتنا زیادہ ہے۔ پھر آیا 9/11، مشرف کا امریکہ سے تعاون، ایئر بیس دینا، سپلائی لائن، گرفتاریاں۔ یہ امریکی دھمکی کے پیش نظر تھا، وہ پتھر کے زمانے میں بمباری والی بات۔ شاید مبالغہ ہو، لیکن خطرہ تو حقیقی تھا۔ رعایت صرف قندوز سے پاکستانی اہلکاروں اور رضاکاروں کے انخلاء کی ملی تھی۔ جی، اور القاعدہ کے کئی رہنما وہاں سے فرار بھی ہوئے۔ یہ پالیسی عوام میں بالکل مقبول نہیں تھی۔ کشمیر میں گروپوں کی حمایت ختم کرنے کا امریکی دباؤ، عراق جنگ سے امریکہ مخالف جذبات، اور پھر قبائلی علاقوں میں آپریشن کا مطالبہ۔ اسی پس منظر میں لال مسجد کا واقعہ جولائی 2007 بہت اہم ہے۔ اسلام آباد کے مرکز میں ایک شدت پسند اڈا، وہ ویجیلنٹی کاروائیاں کر رہے تھے۔ حکومت کے لیے بڑا مخمصہ تھا، کاروائی نہ کریں تو تنقید، کریں تو عوامی رد عمل کا خوف، خاص طور پر خواتین کی ہلاکتوں پر۔ آخر میں چینی دباؤ پر ایکشن ہوا اور اس کے نتائج بہت شدید نکلے۔ میڈیا، سول سوسائٹی نے مذمت کی، پشتون علاقوں میں بغاوت کی لہر اٹھی۔
دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ اور سب سے بڑھ کر تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کا قیام دسمبر 2007 بیت اللہ محسود کی قیادت میں۔ انہوں نے افغان طالبان اور القاعدہ سے اتحاد کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان کے بارے میں ان کے بیانات بھی متضاد تھے، کبھی دفاعی جنگ، کبھی انقلاب۔ ہاں، ایک فوجی افسر کا مشورہ بھی تھا کہ انہیں طالبان نہ کہا جائے۔ مولانا سمیع الحق کی وہ کنویں میں کتا والی مثال بھی اسی تناظر میں تھی۔ TTP کی جڑیں کہاں ہیں؟ سورسز کہتے ہیں افغان جہاد کا دفاع، پشتون ولی یعنی مہمان نوازی، قبائلی آزادی۔ بالکل، یہ افغان طالبان سے الگ ہیں، اگرچہ نظریاتی بنیاد ایک ہے۔ ان کا فوکس پاکستانی ریاست سے لڑائی پر زیادہ رہا ہے۔ ملا عمر کو اس پر تشویش بھی تھی۔ ان کا ڈھانچہ کیسا ہے؟ کافی ڈھیلا اتحاد ہے، کمانڈرز خود مختار ہیں۔ بیت اللہ محسود کے بعد حکیم اللہ محسود آئے۔ اور فنڈنگ؟ منشیات، غیر قانونی سرگرمیوں پر ٹیکس، جرائم، ان طریقوں سے پیسہ آتا ہے۔ ان کی اپیل کیا ہے؟ صرف مذہب؟ نہیں، صرف مذہب نہیں، شریعت کا نافذ ایک بڑا نعرہ ہے، لیکن یہ اکثر شریعت، پشتون ولی اور قبائلی انصاف کا ملغوبہ ہوتا ہے۔ لوگ اسے کرپٹ پاکستانی نظام سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور وہ مؤثر طریقے سے قانون نافذ کرتے ہیں، جیسے وہ سیرامکس تاجر والی مثال؟ جی، اغوا برائے تاوان یا منشیات فروشی پر قابو پانا، کاروباری تنازعات حل کرنا۔ میکس ویبر نے ایسے گروہوں کو ریشنل بینڈٹس کہا ہے، جو ریاست نہیں دے پا رہی وہ دے رہے ہیں۔ یہ دفاعی جنگ کا بیانیہ بھی بہت کارگر ہے نا؟ عوام میں ہمدردی پیدا کرتا ہے، فوجی کارروائی کی حمایت کمزور کرتا ہے۔ ہاں، وہ لاہوری دکاندار والی بات کہ وہ ہم سے نہیں لڑتے تو ہم ان سے کیوں لڑیں، اس کی جڑیں بھی پرانی ہیں مذہبی مزاحمت کی پختون روایت میں۔ اخن سوات فقیر پی تو طالبان اسی روایت کی نئی شکل ہے؟ ایک طرح سے نوجوان ملاؤں کا اتحاد، زیادہ منظم، زیادہ استحدام۔ فاٹا میں ساماجک تبدیلیاں بھی آئیں، ملاؤں نے ملکوں کی جگہ لے لی، وہابی اثر بڑھا۔ 80 کی دہائی کا افغان جہاد ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ فاٹا محفوظ پناہ گاہ بنا، اسلحہ آیا، سرحد غیر اہم ہو گئیں، پاکستانی پختون جہاد میں گئے، عرب پیسوں سے مدرسے بنے، واپس آنے والے جنگجو ہیرو بنے۔ مذہبی شخصیات کا کردار بھی اہم رہا، ثالثی تنازعات کا حل۔ جی، سید میاں ملا اور TTP کے رہنما اکثر عام پس منظر سے تھے، جیسے وہ بس کنڈکٹر والی مثال۔ اس سے انہیں ایک طبقاتی اپیل بھی ملی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گنجلک تصویر ہے۔ تاریخ، سیاست، مذہب، قبائلی روایات سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور جیسا کہ ثنا ہارون نے کہا ہے، قبائلی علاقوں میں وفاداریاں بدلتی رہیں، بیرونی سرپرست بدلتے رہے، لیکن خود مختاری کا دعویٰ ہمیشہ رہا ہے۔ شاید اسی نقطے پر سوچ و بچار کی ضرورت